حمید، یہ آیت جب نازل ہوئی ان اللہ ملائکتہ، جب حکم دیا گیا تو صحابہ نے پوچھا، حضور نے طریقہ بتایا درود ابراہیمی کا، ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا حضور اللہ بھی درود پڑھتا ہے تو ہمیں بتائیں کہ اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ تو حضور نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اپنے محبوب پر، کیسے درود پڑھتا ہے؟ فرشتوں کا اجتماع لگاتا ہے، فرشتوں کا اجتماع، فرشتوں کا جلسہ، ہم بھی یہاں کچھ بندے 50-60 بیٹھے ہوں گے زیادہ، تو وہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور فرشتوں کے درمیان خدا اپنی شان کے مطابق بیٹھ کر اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ یہ بخاری کی حدیث بتائی ہے میں نے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ مجمع کتنا ہے؟ یہاں زیادہ سے زیادہ 400 500 1000 2000 5000، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کون جانتا ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 1 ارب 2 ارب، وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ فرماتا ہے میرے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، فقط میں خدا جانتا ہوں۔ اس نے کتنے ملائکہ بنائے؟ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا اس کے 10 حصے کیے، کتنے؟ 10، زور سے بولیے، 10 حصے کیے، 10 حصوں میں سے مخلوق کے 9 حصے فرشتے پیدا کیے، کتنے؟ 9 حصے فرشتے، 1 حصہ باقی ساری مخلوقات، اس میں زمین بھی ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور یہ آبی مخلوقات جتنی بھی سمندر کے اندر مخلوقات ہیں، اور یہ حشرات الارض جتنی زمین کے اوپر مخلوقات ہیں، چوپائے ہیں، انعام ہیں، جانور ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 1 حصے سے خلق کی، اور وہ 9 حصے فرشتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں 1 حصے کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو 9 حصوں کا حساب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اتنے ملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے، 1 فرشتہ نہیں، 2 نہیں، سارے جتنے بھی اس نے پیدا کیے وہ سب کے سب حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اور کیا ہوتا کیا ہے؟ اب میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے کچھ بھائیوں کی توجہ ہے، کچھ کی نہیں ہوتی، کچھ کی توجہ گھر کی طرف ہوتی ہے، کچھ کی توجہ کھیتوں کی طرف ہوتی ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار میں نے جا کے ابھی پانی بھی لگانا ہے، کچھ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جا کر ابھی نیند پوری کرنی ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جا کر کھانا کھانا ہے۔ اب ہو خدا تعالیٰ کا اجتماع، اللہ کا اجتماع، اور اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے فرشتوں میں بیٹھ کر، اور فرشتے ادھر ادھر دیکھیں اور سوچیں، یہ کس کی جرت ہو سکتی ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ سوچیں کوئی اور ایسا ذکر کہ خدا محبوب کا ذکر کر رہا ہو اور فرشتوں کی توجہ ادھر ادھر ہو؟ ایسا ہوتا نہیں۔ جب خدا بیان کرتا ہے تو تمام ملائکہ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جب تمام ملائکہ رب ذوالجلال کی زبان قدرت سے اس کے محبوب کی شان کو سنتے ہیں تو وہ سن کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے آگ سے ڈو سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اور فرشتے اس کے محبوب کی شان کو سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا درود ہے؟ فرشتوں کا درود۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا درود کیا ہے کہ وہ فرشتوں میں محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود کیا ہے کہ وہ محبوب کی شان کو سن کر کہتے ہیں کہ واہ مولا سبحان اللہ، کیسی شان والا تو نے محبوب بنایا ہے۔ محبوب کی شان کو سن کر خوش ہو جانا، یہ فرشتوں کا درود و سلام۔ کیسی خوبصورت تشریح جو کہ حضور نے ارشاد فرمائی۔
یہ صلات کا ایک معنی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. صلات یصلون، ان اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے تمام ملائکہ یصلون، صلات درود پڑھتے ہیں. اور یہ یصلون کیا ہے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا مطلب کیا ہے کہ مضارع گرامر کی روح سے حال کا معنی بھی دیتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی، یعنی آنے والے وقت کا بھی معنی دیتا ہے اور حال کا بھی معنی دیتا ہے. مطلب کیا کہ حال میں بھی خدا درود پڑھ رہا ہے، اور جب تک کائنات ہے تب بھی درود پڑھے گا، اور جب قیامت آ جائے گی قیامت کے بعد بھی درود و سلام پڑھتا رہے گا. جب قیامت آئے گی نا نماز ختم ہو جائے گی، روزہ بھی بولیے ختم، زکوٰۃ بھی ختم، عبادتیں ساری بولیے ساری عبادتیں منقطع ہو جائیں گی. کوئی عبادت جیسے ہی بندہ قبر میں جاتا عبادات کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جس بندے کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کی آخرت کے مراحل شروع ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے؟ ساری عبادتوں کا تعلق منقطع ہو گیا. جب قیامت آ گئی، اب چونکہ وہ تو حساب کا دن ہے، اب جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا دنیا میں وہ وقت کی میعاد ختم ہو گئی. اب بندے آ سامنے میزان پر، اب حساب دے، اب تیرا حساب ہوگا. جو میں نے زندگی دی تھی کہاں گزاری، جو میں نے صحت دی تھی کہاں گزاری، جو مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، اور جو مال دیا وہ کہاں سے کمایا. اب حساب کا دن ہے، اب عبادات کا دن ختم. اب قیامت کا دن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی عبادت نہیں. قیامت کے دن بھی جب کوئی عبادت نہیں ہوگی، قیامت کے دن بھی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا. کیوں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت ختم ہوگی. نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ختم ہو گئی. نماز قیامت کے دن ختم ہو گئی. روزہ اللہ کے لیے اور یہ بھی ختم. حج بھی ختم. فنا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے نا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، ہر چیز کو فنا. نماز بھی ختم، روزہ بھی، ہر عبادت ختم ہو گئی، لیکن درود ختم نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نماز حضور کی سنت ہے، اللہ کی سنت. نماز پڑھنا کس نے سکھایا ہے؟ حضور نے. روزہ رکھنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، مگر اللہ نے ہمیں نماز پڑھنا نہیں بتایا، اس کے محبوب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ محبوب نے وہ عمل کر کے دکھایا، امت نے اس کو اپنا لیا. تو یہ عمل ہمیں پھر پتا چلا کیونکہ نماز ایک بندے کی سنت ہے، روزہ بندے کی سنت ہے، اس کے محبوب کی. زکوٰۃ بھی، تمام عبادتیں اس کے محبوب کی سنتیں ہیں. اس لیے چونکہ بندے کی سنت کو فنا ہے، اللہ کی سنت کو فنا نہیں ہے. اللہ کی نسبت جس چیز سے ہو گئی اس کو فنا نہیں ہے. اس لیے چونکہ نماز بندے کی سنت، روزہ بندے کی سنت، قیامت آئی ختم ہو گئی، لیکن درود اللہ کی سنت ہے. جب تک خدا ہے خدا رہے گا، حضور کی ذات پہ درود و سلام بھی باقی رہے گا. جب سے کائنات ہے درود و سلام شروع ہو، اس وقت سے، جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی، جب سے اس نے چاہا، اس نے اپنے محبوب کو خلق کیا. اور جب بندے جنت میں چلے گئے، جنت میں بھی کوئی عبادت نہیں، وہاں پر بھی حضور کی ذات پہ درود و سلام. تو دیکھیں کہ ایسا ذکر، اس لیے وہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہی بلند کر دیا. لوگ میرا ذکر پوچھتے ہیں کہ میرا ذکر کیا ہے، خدا کون سا ذکر کرتا ہے؟ وہ فرماتا کہ میں تو محبوب کا ذکر کرتا ہوں. شان مصطفیٰ کا اجتماع لگاتا ہے، عظمت مصطفیٰ کا اجتماع کرواتا ہے، اور ہر وقت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے. اور جب وہ شان بیان کرتا ہے تو سارے ملائکہ کی توجہ رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ جب اوپر والے اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو اے زمین والو تم بھی میرے محبوب کا ذکر کرو. اس لیے خود بھی شامل ہو گیا،
ملائکہ کو بھی شامل کر دیا. اب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا، درود بھی پڑھو، خوب سلام بھی بھیجو، خوب سلام بھی بھیجو. ہم کسی کو آتے جاتے سلام کریں نا تو آہستہ آہستہ وقفیت بڑھ جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یار تو کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا، تیرا نام کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگ یہ مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، اگر حضور کی بارگاہ میں وقفیت حاصل کرنی ہے نا تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو، اور کیا کہا کرو، الصلاۃ والسلام علیکا. یار یہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے. اس لیے درود کا بھی حکم ہے، اور درود کے بعد خوب سلام، خوب سلام 2 مرتبہ، یعنی اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے. اور ہم یہ جو جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اس کی کیا وہ حدیث میں کوئی روایت ملتی ہے؟ کوئی اگر بندہ پوچھ لے یہ کہاں سے تم نے گڑھا ہے جو کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ کھڑے ہو کر جو سلام پیش کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو آؤ تمہیں صحیح مسلم کی حدیث بتاتا ہوں. صحیح مسلم، قرآن پاک کے بعد 2 معتبر کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب رب ذوالجلال نے مجھے بلایا، جبریل میری بارگاہ، توجہ ہے، جبریل میری بارگاہ میں آئے اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو میں نے کیا دیکھا، 4تھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام جب مجھے ملے تو بہت خوبصورت، حسین و جمیل. میں نے کہا اے یوسف تیرے حسن کے بڑے چرچے تھے، تیرے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. تو یوسف نے جب یہ سنا تو یوسف کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بے شک حسن کے معاملے میں میرے بڑے چرچے تھے، لیکن جب میں نے صورت محمدی کو دیکھا ہے میں بھی آپ کا محتاج ہو گیا، مجھے بھی خیرات ملی ہے تو فقط بارگاہ مصطفیٰ سے حسن کی خیرات. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، خود یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالی کو مختار بنایا. حقیقت ہے مسلم زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف مانا حسین ہے، لیکن خدا گواہ ہے اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی نا، گناہ کی دعوت، تو بت سامنے پڑا تھا، بت. یوسف علیہ السلام کہنے لگے تجھے تیرے خدا سے شرم نہیں آتی؟ خدا کے سامنے تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اس نے موٹا سا کپڑا اس پہ دے دیا، فرمانے لگے کہ تیرا خدا وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کپڑا دے دو وہ دیکھ نہیں سکتا، میرا خدا تو بند کمروں میں بھی یوسف کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ کہا اسی وقت 7 دروازے کھل گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا ارا برہان ربی، اگر یوسف ہماری نشانی کو نہ دیکھتے وہ زلیخا کی طرف مائل ہو جاتے، گناہ کی طرف مائل ہو جاتے. اگر وہ ہماری نشانی بولیے نہ دیکھتے. علماء نے، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے وہ نشانی کیا تھی، وہ نشانی کیا ہے، برہان ربی جو رب نے قرآن میں بتایا، وہ نشانی کیا تھی جو یوسف نے دیکھی؟ وہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے صورت محمدیہ کو رکھ دیا گیا. انہوں نے جب حضور کے حسن کو دیکھا تو زلیخا کا حسن سامنے کوئی معیار نہ تھا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا ہو تو پھر بھلا وہ زلیخا کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں؟ رب فرماتا ہے کہ اگر وہ میرے محبوب کو نہ دیکھتا تو زلیخا کی طرف مائل ہو جاتا. یوسف کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی حسن کی خیرات ملی ہے آپ کے در سے. حضور فرماتے ہیں کہ معراج کا سفر جاری ہے. 6 آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور فرمایا رستے میں حضرت موسیٰ کی جب معراج کا سفر پہلے شروع ہوا،
فرمایا کہ میں رأیتو مررتو بقبر موسیٰ، فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ کی قبر کے بولیے پاس سے گزرا۔ ہم بھی قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، کیا ہمیں خبر ہوتی ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بولیے ہمیں کیا پتا کہ اندر میت کیا کر رہی ہے؟ میت رو رہی ہے، اس کو سزا ہو رہی ہے یا اس کو جزا دی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، دیکھ نہیں سکتی، لیکن سنیے حدیث کے الفاظ، میں ذمہ داری سے دکھا سکتا ہوں حدیث کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، رأیتو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا جیسے ہی میں محمد موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر محمد کی ذات پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ بصارت عطا کی ہے کہ حضور علیہ السلام قبر کے اندر کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کا زمانہ تو کئی عرصہ پہلے گزر گیا، اور جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، تو حضرت موسیٰ تو کھڑے ہو کر حضور پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی زندہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی مسجد اقصی کی اقتدا میں ہے۔ جب مقتدی کا عالم یہ ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا، کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہم جمعے کی نماز کے بعد سلام پیش کرتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی بھی زبان کے اندر ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کے لیے عربی کی قید نہیں کہ فقط عربی کے اندر ہی درود پڑھا جائے اور سلام پڑھا جائے، نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور درود و سلام اس کی سنت ہے، اور اس کی سنت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ نماز کا وقت ہے، قید ہے، کیونکہ وہ حضور کی سنت ہے، اور درود و سلام اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کی قید نہیں ہوتی، اس لیے نہ اس نے وقت کی قید لگائی، نہ اس نے زبان کی قید لگائی، نہ اس نے فنا ہونے کا کوئی اس کا وقت مقرر کیا کہ اب سے اب تک ہے، نماز فجر کا وقت ہے، اتنے وقت کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن درود و سلام جب چاہو پڑھتے رہو، اب پڑھو، بعد میں پڑھو، 1 گھنٹے کے بعد پڑھو، ہر وقت چاہو، وہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری نمازوں کو قبول کروں یا نہ کروں، روزے قبول کروں یا نہ کروں، مالک ہوں، اور میں تمہاری عبادتیں قبول کروں یا نہ کروں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو میں کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ محبوب کی ذات پر پڑا ہوا درود و سلام، وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری سنت ہے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی جو کام میں کروں میرے بندے بھی کریں اور وہ رد ہو جائے۔ اس لیے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال کا تجربہ، 12 سال کا، کہا جب میں تشہد میں بیٹھتا ہوں، اتحیات پڑھتے ہوئے جو درمیان میں جو جملہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کہا یہ جملہ کہہ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں اور اپنی گردن جھکا لیتا ہوں، حتیٰ کہ ابھی کچھ لمحے ہی گزرتے ہیں کہ گنبد خضرا سے حضور کی زبان سے میرے سلام کا جواب آ جاتا ہے۔ تو جو سننے والے کان ہوتے ہیں ان کو حضور کے سلام کا جواب آتا ہے، وہ سن لیا کرتے تھے، ہمارے کان سنتے نہیں، کیونکہ ہمارے کان ٹھیک نہیں ہیں، ہماری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گناہ، یہ ہمارے کان گناہ اور برائی کو سن سن کر پک گئے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ کان حضور کا جواب سنے تو کانوں کو پاک کرنا ہوگا، نگاہوں کو پاک کرنا ہوگا، دل کو پاک کرنا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا دل ہو بیدار تو دلدار نظر آتے ہیں، عشق والوں کو ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے تو انعام ہی بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے نہیں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر لکھا ہے
کہ آقا علیہ السلام کا ایک عاشق جو کہ حضور پر درود پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے میرے صحابی میرے قریب اپنا منہ کر، فرمایا میں تیرے اس منہ کو چوموں گا جس منہ سے تو مجھ پر درود و سلام کا نظر۔ پتہ چلا کہ حضور کی طرف سے کتنا بڑا انعام عطا کیا جاتا ہے اس بندے کو۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آخر میں ایک حدیث پاک بیان کر کے بعد میں اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق دی، اللہ ہم سب کو بھی حج پہ لے جائے آمین۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق عطا کی تو میں بھی خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا، طواف کرتے کرتے کہا میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا ہے، طواف کرتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، مقام ابراہیم پر جاتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، اور رکن یمانی پر جاتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، مینا میں جاتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، جہاں جمرات میں جاتا ہے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو روک لیا، میں نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ مَقَالٌ، ہر شے کی ایک دعا ہے، ہر مقام کی ایک دعا ہے، طواف کی دعا ہے، صفا مروہ کی صحیح کی دعا ہے، اور مینا کی دعا ہے، مزدلفہ کی دعا ہے، جمرات کی دعا ہے، یہ تو کیا ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہتا؟ میں نے اس کو ٹوک دیا۔ تو جب میں نے اس کو ٹوکا وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہنے لگا اے بابا جی مجھے روکیے نا، مجھے بولیے روکو نا، میرے سے پہلے بات سن لو۔ کہا کیا بات ہے، کیا واقعہ؟ کہا میں اکیلا نہیں تھا یہاں حج کرنے کے لیے آ رہا، میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا، ہم چلے تھے ملک شام سے، رستے کے اندر میرے باپ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، شدید خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی حتیٰ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا رستے میں پریشان، صحرا ہے، اور اب کفن دفن کا اہتمام کیسے کروں گا؟ قریبی ایک بستی تھی وہاں گیا، وہاں کے لوگوں کو میں نے جا کر گزارش کی، میں نے کہا میں مسافر آدمی ہوں، میری مدد کرو اور میرے بابا کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرواؤ، جنازہ پڑھ لو۔ کہا لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، میرے بابا کو جب غسل دینے والا آیا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا کہا میرے باپ کا چہرہ بدل کر گدھے کی صورت بن چکا ہے۔ جتنے لوگ جمع ہوئے تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ کہا اس بدبخت کا جنازہ پڑھے، یہ جنازے کے قابل ہے، یہ میت منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کہا اس کا جنازہ پڑھے، اس کی تو صورت ہی بدل چکی، کصورت الحمار، حدیث کے الفاظ ہیں، حمار کی صورت بن چکی تھی، پریشان۔ اب وہ نوجوان کہتا کہ میں اتنا پریشان، میں وہاں بیٹھا اکیلا رو رہا ہوں کہ کون اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اچانک کیا ہوا، گھوڑے کے اوپر ایک حسین و جمیل لباس والا، سفید لباس پہنا، وہ شخصیت آئی، چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا ہے، اس نے آ کر مجھے اٹھایا، پکڑا، جھنجھوڑا، کہا جوان کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہا اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ رستے میں میرا باپ مر گیا اور اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں۔ کہا کہ وہ شخص اس چارپائی کے قریب گیا باپ کی، اور اس نے ایسی توجہ کی، ایسی توجہ کی، کہا کہ وہ چہرہ کہ جو گدھے کی صورت بن چکا تھا، فقط بس نظر کرنے کی دیر تھی، فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، فرمایا میرے باپ کا وہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا، درست ہو گئے۔ کہا اب جا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ، میں خوش ہو گیا، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے بندہ خدا میری پریشانی کو حل کرنے والے تو ہے کون، چہرے سے نقاب تو ہٹا، تو ہے کون؟ اللہ اکبر۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم میری چیخیں نکل گئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا جب پردہ ہٹایا فَإِذَا هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہا وہ تو نبیوں کے امام تھے، وہ تو رسولوں کے سردار تھے، حضور تھے۔ میں نے عرض کی دست بستہ یا رسول اللہ، آپ نے کرم فرمایا، بتائیں تو صحیح کہ یہ میرا بابا اس حال میں کیسے پہنچا، اس کی صورت کیوں تبدیل ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا
اس کی زبان اچھی نہ تھی، زبان اچھی رہتی اچھی نہ تھی، یعنی غیبت کرتا تھا لوگوں کی، بولیے غیبت، برائی۔ ہمارے اندر عام بھی یہ بات پائی جاتی ہے، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ غیبت کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کتنا بڑا کبیرہ گناہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گیا، اس نے آ کر ایک صحابی کی شکایت لگائی، یا رسول اللہ وہ فلاں کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تجھے اس کا مردہ گوشت دیا جائے کھا لے گا؟ تو نے تو کھا لیا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا غیبت کرنا ایسے ہی ہے اس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، قرآن ہے۔ تو فرمایا غیبت یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان اپنے ہی اپنے اندر جو ہے وہ دوسروں کی برائی کر کے اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور غیبت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے غیبت کو کس کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط بات کسی اور کو کہہ دینا، حالانکہ وہ بات اس میں نہ پائی جاتی ہو، نہ اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ فلاں بندہ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم نے جا کر دوسرے کو کہا وہ تو جھوٹا ہے، یہی غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ہاں اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم نے دوسرے کو جا کر کہا تو یہ الزام ہے۔ یہ کیا ہے؟ الزام ہے، تہمت ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر الزام کی سزا 80 کوڑے، 80 کوڑے لگائے جائیں جس نے کسی مومن پر تہمت لگائی ہے، یعنی ایسا گناہ جو اس میں نہیں ہے اور اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی، اس کی شریعت میں یہ سزا ہے۔ اور ایسا گناہ جو اس میں ہے اور وہ کسی اپنے دوسرے مومن بھائی کو بتا رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ غیبت۔ اللہ ہماری زبان کو محفوظ رکھے۔ تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان اچھی نہ تھی، زبان۔ صحیح بخاری میں آتا کہ حضور کھچر کے اوپر تشریف فرما تھے، قبرستان سے حضور کا گزر ہوا، قبرستان سے حضور کی سواری بتکنے لگی، ڈر گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کیوں ہو رہا ہے عذاب؟ فرمایا ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پتہ چلا قبر کے عذابوں کا سبب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے جو غیبت کرے اور دوسرا پلیدگی سے نہ بچتا ہو، چاہے وہ پلیدگی انسان کی اپنی کیوں نہ ہو اور یا کسی جانور کی کیوں نہ ہو۔ ہم نے بھی جو جانور پال رکھے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی لگ بھی جائے غلاظت تو فوراً اس کو صاف کر لیں، کیونکہ مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان اچھی نہ تھی جس کے سبب اس کو، اس کی شکل کو، اس کی صورت کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر زبان اچھی نہ تھی تو آپ نے بھی کرم فرمایا، آپ بھی تشریف لے آئے، آپ نے آ کر نظر کی اور اس کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا۔ تو فرمایا ہاں گناہ تو بہت بڑا تھا، گناہ تو بہت بڑا تھا، لیکن اس وقت تک سوتا نہ تھا جب تک کہ 100 مرتبہ محمد کی ذات میں درود و سلام نہیں پڑھ لیتا۔ جب اس نے گناہ کیا، اس کا انتقال ہوا، فرشتے آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ فرشتے دوزخ والے کہنے لگے باری تعالیٰ غیبت کرتا تھا، جنت والے کہنے لگے کہ لیکن درود بھی پڑھتا تھا۔ ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آپ کا عاشق ہے۔ وہ فرشتے دوزخ والے اس کو لے کر جا رہے ہیں تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میرا عاشق ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا محمد، فرشتوں خبردار، جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے کرتے چلو۔ تو یہ درود و سلام کی برکات کہ انسان اتنے گناہوں میں بھی مبتلا ہو لیکن درود و سلام اس کا ایک ڈیفینڈ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اس کا جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اور حشر کا میدان کہ جب نہ ماں بہن بیٹی کی پہچان ہوگی، ہر جو ہے وہ رشتہ دوسرے رشتے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایک شخص کا جس کا نامہ اعمال بندے کا تولا جا رہا ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اب ہر طرف سے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو دوزخی ہو گیا، اتنے میں حضور کی ذات تشریف لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی جیب میں سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ رکھنے کی دیر ہوگی، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور اس کو پھر مبارکباد آئے گی، تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا۔
وہ پوچھے گا یا رسول اللہ کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز تھی جو آپ نے رکھی؟ فرمایا ایک دن تو نے بھول کر میری ذات پہ درود و سلام پڑھ لیا، وہ میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ جو بھول کر پڑھ لے تو حضور اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، تو جو یاد کر کے پڑھے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور اپنے غلاموں کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے کثرت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں، فرمایا اس عبادت سے پہلے اور اس عبادت کے بعد حضور پر درود پڑھا کرو، کیونکہ درود ہے ہی قبول، اس کی قبولیت کے سبب اللہ تمہاری عبادت کو بھی قبول فرما لے گا۔ آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس بھی چلے جائیں مشکل میں، اور اس کو جا کر کہیں کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، وہ آپ کو کہے گا کہ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھو، لیکن آپ کو ساتھ یہ ضرور بتائے گا اول آخر درود شریف لازمی پڑھ لیں، یہ ضرور بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کیونکہ یہ ذکر وظیفہ باقی قبول ہو نہ ہو، درود و سلام قبول ہے، اس کے صدقے سے باقی وظیفے بھی تب کام کرتے ہیں جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنائیں اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ اس کی برکت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، زبان کے اندر اللہ مٹھاس عطا کرے گا، جو بولیں گے سچائی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس زبان کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اخلاق والی زبان بنائے گا، حسن سلوک والا ایک انسان کو طبیعت اس کو عطا کی جاتی ہے، ساتھ ہی بندے کے رزق کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا